کربلا کی جنگ انسانی تاریخ کی ایک بہت دردناک حقیقت ہے جس نے منافقین اسلام کو بے نقاب کیا۔ اس جنگ کے دو اہم کردار حسین ابن علی اور یزید ابن معاویہ ہیں۔ حسین علی و فاطمہ کے فرزند اور رسول خدا کے نواسے ہیں۔ دوسری جانب یزید معاویہ کا بیٹا اور ابو سفیان کا پوتا ہے۔ یزید شراب پینے والا، فاسق و فاجر، زانی، بندروں اور کتوں سے کھیلنے والا انسان تھا۔ معاویہ بن ابو سفیان کی وفات کے بعد جب یزید نے تخت خلافت سنبھالا تو امام حسین علیہ السلام سے بیعت لینے کا ارادہ کیا۔ اسی بنا پر اس نے مدینہ کے گورنر ولید کے نام ایک خط ارسال کر کے معاویہ کی وفات کی خبر دی اور ساتھ ہی ایک مختصر تحریر میں حسین ابن علی، عبداللہ بن عمر اور عبداللہ بن زبیر سے زبردستی بیعت لینے اور نہ ماننے کی صورت میں ان کا سر قلم کرنے کی ہدایت کی۔ ولید نے مروان سے مشورہ کیا اور اس کی تجویز پر مذکورہ شخصیات کو دارالامارہ بلوایا گیا۔ امام حسین علیہ السلام اپنے 30 عزیز و اقارب کے ہمراہ دارالامارہ پہنچے۔ ولید نے ابتدا میں معاویہ بن ابو سفیان کی وفات کی خبر سنائی اور پھر یزید کا خط پڑھ کر سنایا جس میں یزید نے حسین سے اپنے لیے بیعت لینے کی تاکید کی تھی۔ اس موقع پر امام حسین علیہ السلام نے ولید سے مخاطب ہو کر فرمایا، کیا تم اس بات پر راضی ہو کہ میں رات کی تاریکی میں یزید کی بیعت کروں؟ میرا خیال ہے کہ تمہارا مقصد یہ ہے کہ میں لوگوں کے سامنے یزید کی بیعت کروں۔ ولید نے کہا، میری رائے بھی یہی ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، بس کل تک مجھے مہلت دو تاکہ میں اپنی رائے کا اعلان کروں۔ حاکم مدینہ نے دوسرے روز عصر کے وقت اپنے افراد کو امام علیہ السلام کی طرف بھیجا تاکہ آپ سے جواب وصول کرے۔ امام حسین علیہ السلام نے یزید کے خط کا جواب دیا کہ مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیعت کبھی نہیں کرے گا۔ اس خط کے جواب کے بعد یزید نے امام حسین علیہ السلام پر مدینہ کی سرزمین کو تنگ کر دیا اور اسلام کو محض تخت کا کھیل بنا دیا۔ قرآن و احادیث میں رد و بدل عام ہو گئی۔ اسلام اپنی آخری سانسیں لینے پر مجبور ہو گیا۔ حالات کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے امام حسین علیہ السلام نے 28 رجب کو مدینہ سے مکہ سفر کا آغاز کیا۔ امام حسین علیہ السلام نے اپنی تحریک کے آغاز میں فرمایا، میں اپنا وطن کسی شر و فساد پھیلانے اور ظلم و ستم کرنے کی خاطر نہیں چھوڑ رہا ہوں، بلکہ مدینہ سے میری روانگی کا مقصد یہ ہے کہ میں اپنے نانا رسول خدا کی امت کی اصلاح کروں۔ امام حسین علیہ السلام نے رات کے وقت اپنی مادر گرامی حضرت فاطمہ زہرا اور اپنے بھائی امام حسن کی قبر مبارک پر حاضری دی، وہاں نماز پڑھی اور وداع کیا، اور صبح سویرے اپنے اہل و عیال، بھانجے بھتیجے اور بہنوں کے ساتھ سفر شروع کیا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ جناب ام سلمہ کو جب اطلاع پہنچی کہ حسین مدینہ سے جا رہے ہیں تو امام حسین علیہ السلام کے پاس آئیں اور عرض کیا، اے فرزند رسول، آپ عراق کا سفر ترک کر دیں اور مجھے مزید غمگین نہ کریں۔ آپ کے نانا رسول خدا نے مجھے خبر کی تھی کہ آپ عراق میں شہید کر دیے جائیں گے، اور آپ کے نانا نے کربلا کی خاک مجھے دی تھی۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، اے نانی جان، مجھے علم ہے کہ میں شہید کر دیا جاؤں گا۔ اور امام حسین علیہ السلام نے جناب ام سلمہ کو زمین کربلا بھی دکھائی اور کربلا کی خاک ان کے حوالے کی اور فرمایا، اس مٹی کو اس مٹی میں ملا دیں، جس دن یہ مٹی خون بن جائے تو سمجھ لیں کہ آپ کا حسین شہید ہو گیا۔ مدینہ سے روانہ ہو کر آپ 3 شعبان کو مکہ معظمہ پہنچے تو مکہ کا گورنر سعید ابن عاص مکہ سے بھاگ کر مدینہ چلا گیا اور وہاں سے یزید کو مکہ کے تمام حالات سے باخبر کیا، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی لکھ دیا کہ حسین ابن علی کی طرف لوگوں کا رجحان بڑی تیزی کے ساتھ بڑھ رہا ہے۔ والی مکہ کا خط پاتے ہی یزید نے عین مکہ میں قتل حسین کا منصوبہ تیار کیا۔ امام حسین علیہ السلام کو مکہ میں پہنچ کر ابھی زیادہ عرصہ نہیں گزرا تھا کہ عراق کے لوگ معاویہ بن ابو سفیان کی وفات سے باخبر ہوتے ہیں اور انہیں پتہ چلتا ہے کہ حسین ابن علی اور ابن زبیر نے یزید کی بیعت کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ اس بنا پر کوفے کے لوگ سلیمان بن سرد خزائی کے گھر جمع ہو گئے اور امام حسین علیہ السلام کو ایک خط لکھا جس میں آپ کو کوفہ آنے کی دعوت دی گئی۔ اس خط کو بھیجے ہوئے ابھی 2 دن بھی نہیں گزرے تھے کہ
کہ کوفہ والوں نے مزید 150 خط آپ کے نام لکھے۔ ساتھ ہی یزید نے سازش کی اور کوفہ سے 12,000 خطوط دوران قیام مکہ میں بھجوائے، جس میں آپ سے بیعت کا وعدہ کیا گیا۔ امام حسین علیہ السلام نے صورتحال کو جانچنے کے لیے مسلم بن عقیل کو کوفہ بھیجا۔ اس وقت کوفہ کے 12,000 لوگوں نے جناب مسلم کے ہاتھ پر بیعت کی، جس بنا پر حضرت مسلم نے امام حسین علیہ السلام کو کوفہ آنے کی دعوت دی۔ یزید نے فوراً عبید اللہ بن زیاد کو کوفہ کا گورنر بنا دیا اور لوگوں میں عام کر دیا کہ صرف اس شخص کو پناہ ہوگی جو مسلم کی بیعت سے انکار کرے گا۔ حضرت مسلم بن عقیل کے اکثر ساتھیوں کو دھمکیوں یا دولت سے خرید لیا گیا۔ اس وقت حضرت مسلم جناب ہانی بن عروہ کے گھر تھے، جنہیں قید کر لیا گیا۔ اس کے بعد آپ نے ایک بڑھیا کے گھر قیام کیا، جس کے بیٹے نے مال و دولت کی لالچ میں ابن زیاد کو حضرت مسلم کی موجودگی کی خبر دی۔ ابن زیاد نے بڑھیا کے گھر کا محاصرہ کر لیا۔ حضرت مسلم بن عقیل نے تنہا کوفیوں سے جنگ کی۔ ابن زیاد کی فوج سے لڑنے کے بعد محمد بن اشعث کی طرف سے امان دینے کے وعدے سے ہتھیار ڈال دیے اور حضرت مسلم کو گرفتار کر کے دارالامارہ لایا گیا، لیکن ابن زیاد نے محمد بن اشعث کے امان نامے کی پرواہ کیے بغیر حضرت مسلم کو قتل کرنے کا حکم دے دیا۔ حضرت مسلم بن عقیل امام حسین علیہ السلام کے لیے بہت فکر مند تھے۔ اس وجہ سے آپ نے عمر ابن سعد کو اس سلسلے میں وصیت کی، امام حسین علیہ السلام سے کہنا کوفیوں پر ہرگز یقین نہ کریں اور جہاں تک پہنچ چکے ہیں واپس لوٹ جائیں۔ امام حسین علیہ السلام مکہ میں رہ کر کعبہ جیسے مقدس مقام پر خون بہانا نہیں چاہتے تھے، کیونکہ یزید کے سپاہی حاجیوں کی صورت میں مکہ میں قتل حسین کے لیے پہنچ چکے تھے۔ تب امام حسین علیہ السلام نے حج کا ارادہ بدلا اور کوفہ شہر کی طرف بڑھے۔ امام حسین علیہ السلام جب مکہ سے کوفہ کی طرف روانہ ہونے لگے تو عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن عباس اور محمد حنفیہ آپ کی خدمت میں آئے اور عرض کیا، اے فرزند رسول، آپ کوفہ کی طرف نہ جائیں۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، میں نے خواب میں اپنے نانا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا کہ فرما رہے تھے، اے حسین حرکت کرو، کیونکہ خدا تمہیں شہید دیکھنا چاہتا ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے مکہ سے کوفہ کی طرف سفر جاری رکھا۔ ابن زیاد نے تمام راستوں پر ناکہ بندی کروا دی۔ امام حسین علیہ السلام نے مسلم کی شہادت کی خبر پانے سے قبل اپنے رضائی بھائی عبداللہ بن یکتر کو مسلم کی طرف بھجوایا تھا، لیکن وہ حسین بن نمیر کے ہاتھوں گرفتار ہو کر ابن زیاد کے پاس لے جائے گئے۔ ابن زیاد نے حکم دیا کہ انہیں دارالامارہ کی چھت پر لے جایا جائے تاکہ کوفیوں کے سامنے امام حسین علیہ السلام اور آپ کے والد بزرگوار علی ابن ابی طالب علیہ السلام پر سب و لان کریں۔ عبداللہ نے قبول کیا اور دارالامارہ کی چھت سے کوفہ والوں سے مخاطب ہو کر کہا، اے لوگو، میں تمہارے پیغمبر کی بیٹی کے فرزند حسین ابن علی کا قاصد ہوں۔ اپنے امام کی مدد کو دوڑو اور ابن زیاد کے خلاف قیام کرو۔ ابن زیاد نے جب یہ دیکھا تو اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ انہیں چھت سے نیچے گرا دیا جائے۔ عبداللہ بن یکتر کی شہادت کی خبر مسلم اور ہانی کی شہادت کی خبر کے ہمراہ سالبیہ کے مقام پر امام حسین علیہ السلام کو ملی۔ اس موقع پر لوگوں میں مختلف رائے سامنے آنے لگی۔ امام حسین علیہ السلام نے اپنے اصحاب سے پوچھا، مسلم کے خون کا بدلہ لیا جائے یا واپس لوٹ جانا چاہیے؟ تو اصحاب امام حسین علیہ السلام نے جواب دیا، ہم مسلم کی شہادت کا بدلہ لیں گے۔ امام حسین علیہ السلام نے جب مکہ سے ہجرت کی تو فرشتوں کی جماعت جنہوں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نصرت کی تھی، امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، خدا نے ہمیں آپ کی نصرت کے لیے بھیجا ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے فرشتوں سے فرمایا، جب میں کربلا پہنچ جاؤں تو اس وقت میرے پاس آنا۔ تو فرشتوں نے عرض کیا، ہم خداوند متعال کی طرف سے مامور ہیں کہ آپ کے فرمان کی اطاعت کریں۔ اگر آپ کو اپنے دشمن سے خوف ہے تو ہم آپ کی خدمت میں رہیں۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، جب تک میں کربلا نہ پہنچ جاؤں اس وقت تک وہ مجھے تکلیف نہیں پہنچا سکتے۔ اس کے بعد امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں جنات کے گروہ آئے اور جنات نے عرض کیا، ہم آپ کا ساتھ دینے کے لیے حاضر ہوئے ہیں، آپ حکم دیں
ہم آپ کے تمام دشمنوں کو نیست و نابود کر دیں گے اور آپ اپنے وطن میں ہی رہیں۔ امام حسین علیہ السلام نے ان کے حق میں دعا کی اور ان سے فرمایا، کیا تم نے قرآن کو نہیں پڑھا جو میرے نانا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، لوگوں سے کہو اگر تم اپنے گھروں میں بیٹھے رہو تو جس کے مقدر میں قتل کیا جانا لکھا ہے وہ ضرور اپنی قبروں تک پہنچ جائیں گے۔ پس اگر میں اپنے گھر میں رہوں تو خداوند متعال ان ظالموں کا امتحان کس چیز سے لے گا؟ امام حسین علیہ السلام نے ان سے فرمایا، تم لوگ عاشور کے روز آنا، میں اس دن عصر کے وقت قتل کیا جاؤں گا۔ تو جنات نے عرض کیا، خدا کی قسم اگر آپ کے حکم کی اطاعت ہم پر واجب نہ ہوتی تو اس سے پہلے کہ وہ آپ کو کوئی تکلیف پہنچائیں آپ کے تمام دشمنوں کو نیست و نابود کر دیں۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، خدا کی قسم ہم ان سے زیادہ انہیں قتل کرنے کی قدرت رکھتے ہیں، لیکن ہمارا مقصد ان پر حجت تمام کرنا ہے تاکہ جو بھی ہلاک ہو وہ دلیل کے ساتھ ہلاک ہو اور جو بھی سعادت کو پہنچے وہ بھی دلیل کے ساتھ پہنچے۔ امام حسین علیہ السلام نے اپنے سفر کو جاری رکھا اور بصرہ کے 5 قبائلی سرداروں کے نام خط تحریر فرمایا، میں تمہیں کتاب خدا اور سنت رسول کی طرف دعوت دیتا ہوں، بے شک سنت نیست و نابود ہو چکی ہے اور بدعتیں عام ہو گئی ہیں، میری بات کو سنو، میں تمہاری رہنمائی کروں گا۔ مگر ایک قبائلی سردار نے منافقت کی اور خط کو ابن زیاد تک پہنچا دیا اور قاصد امام کو قتل کروا دیا گیا۔ راستے میں حر بن یزید ریاحی آپ کے قافلے کا تعاقب کرتا رہا۔ ایک موڑ پر سخت گرمی کی حالت میں حر اپنے لشکر کے ساتھ امام حسین علیہ السلام کے روبرو آیا۔ امام حسین علیہ السلام نے اپنے اصحاب کو حکم دیا کہ ان کے سپاہیوں اور حتیٰ کہ گھوڑوں کو بھی پانی سے سیراب کیا جائے۔ نماز ظہر کا وقت قریب ہوا، امام علیہ السلام نے نماز ادا کی۔ حر اور اس کے لشکر نے بھی امام علیہ السلام کی قیادت میں نماز پڑھی۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، یاد رکھو میں تمہارے پاس نہیں آیا بلکہ کوفہ سے قاصد اور خطوط میرے پاس آئے اور مجھے درخواست کی کہ میں تم لوگوں کی ہدایت کے لیے آؤں۔ اگر تم اپنے عہد پر قائم ہو تو میں تمہارے ساتھ چلنے کو تیار ہوں، ورنہ یہیں سے لوٹ جاؤں گا۔ تمام لوگ خاموش رہے۔ نماز عصر کے اختتام پر حر نے آپ سے کہا، میں ان میں سے نہیں تھا جنہوں نے آپ کو خط لکھے، اور مجھے ابن زیاد کی جانب سے حکم ہے کہ آپ کے لشکر کا تعاقب کرتے ہوئے آپ کو ابن زیاد کے دربار میں پیش کروں۔ حر کو ابن زیاد کا خط پہنچا کہ حسین ابن علی کے ساتھ سخت ترین رویہ رکھو اور انہیں ایسی زمین پر روکو جہاں پانی اور سبزے کا دور دور تک کوئی نشان نہ ہو۔ یہ وہ وقت تھا جب امام حسین علیہ السلام نینوا پہنچ چکے تھے۔ جب امام حسین علیہ السلام کربلا پہنچے تو حر نے آپ کو ابن زیاد کے حکم پر وہیں رکنے کا کہا۔ امام حسین علیہ السلام کے صحابی زہیر نے امام علیہ السلام سے عرض کیا، اے فرزند رسول، محسوس ہو رہا ہے کہ یہ لوگ بغض اہل بیت میں آپ سے انسانیت کا رویہ تک بھی نہیں رکھیں گے، بہتر ہے کہ ان کو یہیں ختم کر دیا جائے۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، ہمیں معلوم ہے مگر ہم یہاں جنگ میں پہل کرنے نہیں آئے۔ 2 محرم کو جب آپ کربلا پہنچے تو لوگوں سے اس جگہ کا نام پوچھا۔ وہاں کے ایک بزرگ نے بتایا کہ اس کو کربلا کہا جاتا ہے۔ امام علیہ السلام گھوڑے سے اترے اور فرمایا، یہ وہی میدان ہے جسے کرب یعنی رنج و بلا کا میدان کہا جاتا ہے۔ امام علیہ السلام نے خیمے فرات کے کنارے لگوائے، بھائی، بیٹوں اور بھتیجوں کو اکٹھا کیا، سب پر ایک نظر ڈالی اور فرمایا، خداوندہ ہم تیرے نبی کی آل ہیں جنہیں ان کے جد کے شہر سے نکلنے پر مجبور کیا گیا، اے اللہ ہمارے حق میں ظالموں کے خلاف ہماری مدد فرما۔ اس کے بعد اصحاب کی طرف رخ کیا اور فرمایا، لوگ دنیا کے غلام ہیں اور دین فقط ان کی زبانوں تک محدود رکھا ہے۔ آپ تمام خوش نصیب ہیں کہ کرب و آزمائش میں بھی دین خدا کے محافظ بن کر کھڑے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام نے سرزمین کربلا کو 60,000 درہم میں بنی اسد سے خریدا اور ضمانت لی کہ لوگوں کو آپ اور آپ کے اصحاب کی شہادت کے بعد آپ کی قبر کا بتائیں گے اور اس زمین پر کاشتکاری بھی نہیں کریں گے تاکہ کبھی کسی شہید کا جسد سامنے نہ آ جائے۔ حر نے ابن زیاد کو خط لکھا اور صورتحال سے آگاہ کیا کہ حسین کو قافلے کے ساتھ کربلا میں روک دیا گیا ہے۔
عبیداللہ بن زیاد نے امام حسین علیہ السلام کے نام خط لکھا: اے حسین، مجھے کربلا میں تمہارے پڑاؤ کی خبر ملی ہے۔ یزید ابن معاویہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں چین سے نہ سوؤں اور پیٹ بھر نہ کھاؤں، حتیٰ کہ آپ کو قتل نہ کر دوں یا بیعت کے لیے تیار نہ کر لوں۔ امام حسین علیہ السلام نے اس کا خط ایک طرف پھینک دیا اور فرمایا: جن لوگوں نے ذاتی مفادات کی خاطر رضائے خدا کو بھلا دیا، وہ کبھی فلاح و کامیابی نہیں پا سکیں گے۔ ابن زیاد کے قاصد نے عرض کیا: اے فرزند رسول، کیا آپ اس خط کا جواب نہیں دیں گے؟ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا: اس خط کا جواب اللہ کا دردناک عذاب ہے، جو بہت جلد ان کو اپنی لپیٹ میں لے لے گا۔ قاصد ابن زیاد کے پاس پہنچا اور امام علیہ السلام کا جواب سنایا، جس کے بعد فوری طور پر ابن زیاد نے جنگ کا اعلان کر دیا۔ ابن زیاد نے پہلے ہی رے کی حکومت کا حکم عمر سعد کے نام لکھ دیا تھا اور اس کو رے کا والی مقرر کیا تھا۔ وہ رے جانے کے لیے تیاری کر رہا تھا کہ اسی اثناء میں امام حسین علیہ السلام کے قیام کا مسئلہ پیش آیا۔ تو امام علیہ السلام کے کربلا میں پڑاؤ ڈالنے کے دوسرے روز عمر سعد 4000 کا لشکر لے کر کربلا پہنچا۔ عمر سعد نے کربلا پہنچتے ہی امام حسین علیہ السلام کی طرف ایک قاصد روانہ کیا تاکہ آپ سے جان سکے کہ آپ اس سرزمین پر کس لیے آئے ہیں اور یہاں آنے کا مقصد کیا ہے۔ جب یہ پیغام امام حسین علیہ السلام کے پاس پہنچا، امام حسین علیہ السلام نے عمر سعد کے پیغام کے جواب میں فرمایا: تمہارے شہر کے لوگوں نے مجھے خطوط لکھے کہ میں یہاں آ جاؤں، اب اگر وہ مجھے نہیں چاہتے تو میں واپس چلا جاتا ہوں۔ عمر ابن سعد اس جواب سے خوش ہوا اور ایک خط ابن زیاد کو لکھا اور ابن زیاد کو امام حسین علیہ السلام کے اس کلام سے آگاہ کیا۔ ابن زیاد نے عمر سعد کے خط کے جواب میں اس سے تقاضا کیا کہ حسین اور آپ کے اصحاب سے یزید ابن معاویہ کے لیے بیعت لے، لیکن امام حسین علیہ السلام نے بیعت سے انکار کر دیا اور فرمایا کہ مجھ جیسا یزید جیسے کی بیعت کبھی نہیں کر سکتا۔ کربلا میں امام حسین علیہ السلام کے آنے کے بعد ابن زیاد نے کوفیوں کو مسجد میں جمع کیا اور ان کے بزرگوں کے درمیان یزید کے بھیجے ہوئے تحفے تقسیم کیے، جو 4000 دینار اور 2 لاکھ درہم تک تھے، اور کوفیوں کو دعوت دی کہ کربلا جا کر حسین ابن علی کے خلاف جنگ میں عمر ابن سعد کی مدد کریں۔ ابن زیاد نے کوفیوں کو مطمئن کرنے کی ذمہ داری عمرو بن حریث کے سپرد کی اور خود نخیلہ میں خیمے لگا کر بیٹھ گیا اور لوگوں کو بھی نخیلہ پہنچنے پر مجبور کیا۔ ابن زیاد نے کوفہ کے پل پر قبضہ کر لیا کہ کوفیوں میں سے کوئی شخص کربلا جا کر حسین ابن علی سے ملاقات نہ کر سکے۔ ابن زیاد نے محمد بن اشعث، کثیر بن شہاب اور کاکا بن سوید کو بھی حکم دیا کہ لوگوں کو حسین ابن علی کے ساتھ جنگ کے لیے تیار کریں۔ ابن زیاد نے سوید بن عبد الرحمن کو حکم دیا کہ کوفہ میں تحقیق کرے، جو بھی حسین ابن علی کے ساتھ جنگ کے لیے تیار نہ ہو اسے گرفتار کر لیا جائے۔ سوید نے ایک شامی شخص کو پکڑ کر ابن زیاد کے پاس بھجوایا جو اپنی میراث طلب کرنے کوفہ آیا تھا۔ ابن زیاد نے کوفیوں کو خوف زدہ کرنے کے لیے اس شخص کو قتل کر دیا۔ لوگوں نے جب یہ دیکھا تو سب نخیلہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ نخیلہ میں بڑی تعداد میں لوگ اکٹھے ہوئے تو ابن زیاد نے حسین بن نمیر، حجار بن ابجر، شبس بن ربی اور شمر ابن دلجوشن کو عمر ابن سعد کی مدد کے لیے کربلا پہنچنے کا حکم دیا۔ شمر نے سب سے پہلے حکم کی تعمیل کی اور روانگی کے لیے تیار ہوا۔ شمر کے بعد حسین بن نمیر 4000 کے لشکر کے ساتھ، مصعب 3000 کے لشکر کے ساتھ اور نصر بن حربہ 2000 کے لشکر کے ساتھ کربلا پہنچا۔ نصر بن حربہ کے بعد شبس بن ربی 1000 کا لشکر لے کر کربلا پہنچا۔ شبس کے بعد حجار بن ابجر، حارث بن یزید اور محمد بن اشعث 1000 سوار کے ساتھ کربلا پہنچے۔ ابن زیاد ہر روز صبح شام کوفیوں فوجیوں کے 25، 30 اور 50 افراد پر مشتمل دستے کربلا روانہ کرتا تھا، حتیٰ کہ 6 محرم الحرام کو عمر ابن سعد کی سپاہ کی تعداد 20,000 افراد سے تجاوز کر گئی۔ ابن زیاد نے عمر ابن سعد کو اس لشکر کا سالار قرار دیا۔ کربلا میں دشمن کا لشکر اکٹھا ہونے کے بعد صحابی امام حسین حضرت حبیب ابن مظاہر
امام علیہ السلام کے مختصر سے لشکر کے پیش نظر امام علیہ السلام کی اجازت سے بھیس بدل کر قبیلہ بنی اسد پہنچے اور قبیلہ بنی اسد کے افراد کو امام حسین علیہ السلام کی نصرت کے لیے آمادہ کیا۔ قبیلہ بنی اسد کے افراد آمادہ ہو گئے اور رات کے وقت خیام امام حسین علیہ السلام کی جانب رواں دواں تھے کہ عمر ابن سعد نے ارزق بن حرب کی قیادت میں 500 افراد کا ایک دستہ بھیج کر فرات کے کنارے ان کا راستہ روکا۔ جب بات جھڑپ شروع ہونے تک پہنچی تو قبیلہ بنی اسد کے افراد جہاں سے آئے تھے وہیں لوٹ گئے اور حضرت حبیب ابن مظاہر اکیلے واپس آ گئے۔ 7 محرم کو ابن زیاد نے عمر ابن سعد کو حکم دیا حسین اور آپ کے اصحاب پر پانی بند کر دیا جائے اور انہیں پانی کا ایک قطرہ بھی نہ پینے دیا جائے۔ خط ملتے ہی عمر ابن سعد نے عمرو بن حجاج زبیدی کو 500 سپاہی دے کر فرات کے کنارے تعینات کیا۔ پانی کی بندش اور پیاس کی شدت اختیار کرنے کے بعد امام حسین علیہ السلام نے بھائی عباس کو بلوایا اور انہیں 30 سواروں اور 20 پیدل افراد کی سرکردگی میں پانی لانے کے لیے فرات کی طرف روانہ کیا۔ اصحاب امام حسین علیہ السلام حضرت عباس کی قیادت میں فرات تک پہنچ گئے۔ عمرو بن حجاج زبیدی جو فرات کی حفاظت پر مامور تھا، اس نے اصحاب امام حسین علیہ السلام کو پانی لے جانے سے روکا۔ اصحاب امام حسین علیہ السلام کے ایک گروہ نے مشکوں میں پانی بھر لیا۔ حضرت عباس اور باقی افراد نے دشمن سے لڑ کر ان کی حفاظت کی تاکہ وہ سلامتی کے ساتھ پانی کو خیام تک پہنچا دیں، اور یوں اصحاب امام حسین علیہ السلام حضرت عباس کی قیادت میں پانی خیام تک پہنچانے میں کامیاب ہو گئے۔ عمر ابن سعد کی لشکرگاہ میں پے در پے لشکروں کی آمد کے بعد امام حسین علیہ السلام نے ایک قاصد کو عمر ابن سعد کی طرف روانہ کیا اور عمر ابن سعد کو پیغام بھیجا، میں آج 2 لشکرگاہوں کے درمیانی نقطے پر تم سے ملنے آؤں گا۔ امام حسین علیہ السلام اور عمر ابن سعد 20 افراد کے ہمراہ مقررہ مقام پر پہنچے۔ اس ملاقات میں امام حسین علیہ السلام نے عمر ابن سعد سے فرمایا، اپنے غلط خیالات اور منصوبوں کو نظر انداز کرو اور ایسی راہ اختیار کرو جس میں تمہاری دنیا اور آخرت کی بھلائی ہو۔ امام حسین علیہ السلام نے جب عمر ابن سعد کا انکار سنا تو خیام کی طرف واپس روانہ ہوئے، جبکہ فرما رہے تھے، خدا تمہیں ہلاک کر دے اور قیامت کے دن تمہیں نہ بخشے۔ مجھے امید ہے کہ اللہ کے فضل سے تم عراق کی گندم نہ کھا سکو گے۔ امام حسین علیہ السلام اور عمر ابن سعد کے درمیان مذاکرات کا یہ سلسلہ 3 یا 4 مرتبہ دہرایا گیا، لیکن عمر ابن سعد جنگ سے پیچھے نہ ہٹا۔ 9 محرم کو عصر کے وقت عمر ابن سعد نے اپنے لشکر کو حملے کا حکم دیا۔ جب امام حسین علیہ السلام دشمن کی نیت سے آگاہ ہوئے تو اپنے بھائی عباس سے فرمایا، فوج یزید سے کہو اگر ممکن ہو تو کل تک جنگ میں تاخیر کر دیں اور آج کی رات ہمیں مہلت دیں تاکہ ہم اپنے خدا کے ساتھ راز و نیاز کر سکیں اور اپنے رب کی بارگاہ میں نماز ادا کر سکیں۔ خدا ہی جانتا ہے کہ میں کس قدر نماز اور تلاوت قرآن کو پسند کرتا ہوں۔ امام حسین علیہ السلام اور آپ کے اصحاب نے پوری رات نماز، دعا اور استغفار میں بسر کی۔ روایات میں ہے کہ حضرت عباس کی والدہ اور حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی زوجہ حضرت ام البنین شمر ابن ذی الجوشن کے قبیلے سے تھیں۔ اس وجہ سے شمر ابن ذی الجوشن نے حضرت ام البنین کے بیٹوں کے لیے ابن زیاد سے امان نامہ لیا تھا۔ 9 محرم کی شام کو شمر ابن زیاد کا امان نامہ لے کر خود کربلا آیا۔ حضرت عباس اور ان کے بھائی عبداللہ، جعفر اور عثمان کو پڑھ کر سنایا۔ شمر نے کہا، اے میرے بھانجو، آپ لوگوں کی جان محفوظ ہے، بشرط یہ کہ حسین ابن علی کا ساتھ چھوڑ دو اور اس کے لشکر سے جدا ہو جاؤ۔ حضرت عباس اور آپ کے بھائیوں نے شمر سے فرمایا، خدا تم پر اور تمہارے امان نامے پر لعنت کرے، تم ہمیں امان دیتے ہو جبکہ فرزند رسول خدا کے لیے امان نہیں ہے۔ شب عاشور صحابی امام حسین حضرت بریر نے امام سے اجازت طلب کی تاکہ وہ عمر ابن سعد کے پاس جائے اور اسے واعظ و نصیحت کرے۔ امام علیہ السلام نے اسے اجازت دی۔ حضرت بریر عمر ابن سعد کے پاس گئے اور بغیر سلام کیے بیٹھ گئے۔ عمر ابن سعد کو غصہ آیا اور اس نے کہا، اے بریر، کس چیز نے تمہیں سلام کرنے سے منع کیا ہے؟ آیا میں مسلمان نہیں ہوں یا خدا اور اس کے رسول پر ایمان نہیں رکھتا؟ بریر نے کہا، اگر ایسا ہے کہ جیسا تم کہہ رہے ہو خدا اور پیغمبر شناس ہوتے
تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان کو قتل کرنے کا ارادہ نہ کرتے، اور یہ نہر فرات جس کی لہریں سانپ کی شکل میں حرکت کر رہی ہیں اور عراق کے حیوان اس نہر سے سیراب ہوتے ہیں، لیکن رسول خدا کے نواسے حسین ابن علی، آپ کے بھائی، عورتیں، تمام خاندان اور اصحاب پیاس سے جان دے رہے ہیں، اور تم نے انہیں اس نہر سے پانی پینے سے منع کیا ہے، اور تم سوچتے ہو کہ خدا اور اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہو۔ عمر ابن سعد نے کچھ دیر کے لیے اپنے سر کو نیچے کیا اور پھر سر اٹھا کر کہا کہ جو بھی ان کے ساتھ جنگ کرے اور ان کے حق کو غصب کرے اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ لیکن اے بریر، کیا تم مجھ سے یہ چاہتے ہو کہ میں شہر رے کی حکومت کسی اور کے ہاتھوں میں دے دوں؟ خدا کی قسم یہ بات میرے دل کو منظور نہیں ہے۔ عبید اللہ بن زیاد نے اس کام کو انجام دینے کے لیے اپنی قوم کی بجائے میرا انتخاب کیا ہے۔ خدا کی قسم مجھے سب معلوم ہے اور دو راستوں کے درمیان حیران و پریشان کھڑا ہوں۔ آیا شہر رے کی حکومت کو چھوڑ دوں حالانکہ یہ میری آرزو ہے، یا یہ کہ قتل حسین کے گناہ کو اپنی گردن پر لوں؟ حسین کے قتل کرنے میں ایسی آگ ہے جس سے رہائی ممکن نہیں ہے، اور شہر رے کی حکومت میری آنکھوں کا نور ہے۔ بریر امام علیہ السلام کے پاس واپس آئے اور عرض کیا، اے فرزند رسول خدا، عمر ابن سعد شہر رے کی حکومت کی خاطر آپ کے قتل سے پیچھے نہیں ہٹنا چاہتا۔ امام حسین علیہ السلام نے رات کے ابتدائی حصے میں اپنے اصحاب کو جمع کیا اور خدا کی حمد و ثنا کے بعد فرمایا، یہ آخری رات ہے جو دشمن کی طرف سے ہمیں مہلت دی گئی ہے۔ آگاہ ہو جاؤ کہ میں نے تمہیں جانے کی اجازت دے دی ہے، بس سب کے سب مطمئن ہو کر یہاں سے چلے جائیں، کیونکہ میں نے تمہاری گردن سے اپنی بیعت اٹھا لی ہے۔ اب جب کہ رات کی تاریکی چھا گئی ہے، اس سے فائدہ اٹھا کر سب چلے جائیں۔ اس موقع پر سب سے پہلے آپ کے اہل بیت، پھر آپ کے اصحاب نے پرجوش انداز میں امام حسین علیہ السلام کے ساتھ وفاداری کا اعلان کیا اور اپنی جانوں کو آپ پر قربان کرنے اور آپ کا دفاع کرنے کے عزم کا اظہار کیا۔ آدھی رات کو امام حسین علیہ السلام اطراف میں واقع پہاڑیوں اور دروں کا معائنہ کرنے کے لیے باہر نکلے۔ صحابی امام حسین علیہ السلام حضرت نافع بن ہلال کو معلوم ہوا تو امام حسین علیہ السلام کے پیچھے پیچھے روانہ ہوئے۔ خیام کے اطراف کا معائنہ کرنے کے بعد امام حسین علیہ السلام اپنی بہن حضرت زینب کے خیمے میں داخل ہوئے۔ نافع بن ہلال خیمے کے باہر منتظر بیٹھے تھے اور سن رہے تھے کہ حضرت زینب نے اپنے بھائی امام حسین علیہ السلام سے عرض کیا، کیا آپ نے اپنے اصحاب کو آزمایا ہے؟ مجھے ڈر ہے کہ کہیں یہ لوگ بھی آپ کو چھوڑ کر نہ چلے جائیں اور جنگ کے دوران آپ کو دشمن کے حوالے نہ کر دیں۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، خدا کی قسم میں نے انہیں آزمایا ہے اور انہیں سینہ سپر ہو کر اس طرح جنگ کے لیے آمادہ پایا ہے کہ گویا یہ لوگ میری رکاب میں جنگ کرنے کے لیے اس قدر تیار ہیں جس طرح ایک دودھ پینے والا بچہ اپنی ماں سے انسیت رکھتا ہے۔ نافع نے جب محسوس کیا کہ اہل بیت علیہ السلام آپ کے اصحاب کی وفاداری کے سلسلے میں فکر مند ہیں، چنانچہ وہ حبیب ابن مظاہر سے مشورہ کرنے گئے اور دونوں نے آپس کے مشورے سے فیصلہ کیا کہ دوسرے اصحاب کے ساتھ مل کر امام حسین علیہ السلام کے اہل بیت کو یقین دلائیں کہ اپنے خون کے آخری قطرے تک امام حسین علیہ السلام کا دفاع کریں گے۔ حبیب ابن مظاہر نے اصحاب امام حسین علیہ السلام کو بلایا اور بنی ہاشم کے جوانوں کو خیموں میں واپس بھیج دیا۔ جو کچھ نافع نے امام حسین علیہ السلام اور حضرت زینب سے سنا تھا وہ سب دہرایا۔ تمام اصحاب امام حسین علیہ السلام نے کہا، اس خدا کی قسم جس نے ہمارے اوپر احسان کر کے ہمیں اس مقام پر لا کھڑا کیا، اگر حسین ابن علی کے حکم کے انتظار میں نہ ہوتے تو ابھی ان دشمنوں پر حملہ کرتے اور اپنی جانوں کو امام حسین علیہ السلام پر قربان کر دیتے اور اپنی آنکھوں کو بہشت کے دیدار سے منور کرتے۔ حبیب ابن مظاہر دوسرے اصحاب کے ہمراہ تلواروں کو نیام سے نکال کر اہل بیت کے خیموں کے قریب پہنچے اور بلند آواز سے عرض کیا، اے فرزند رسول خدا، یہ آپ کے جوانوں اور جوان مردوں کی تلواریں ہیں جو کبھی بھی نیام میں واپس نہ جائیں گی یہاں تک کہ آپ کے دشمنوں کی گردنوں پر اتر آئیں، اور یہ آپ کے جوان مردوں کے نیزے ہیں، اور انہوں نے قسم اٹھا رکھی ہے کہ انہیں صرف اور صرف ان لوگوں کے سینوں میں گونپ دیں جنہوں نے آپ کی دعوت سے روگردانی کی ہے۔ عاشور کی صبح امام حسین علیہ السلام نے اپنے بیٹے علی اکبر کو اذان کا حکم دیا۔ حضرت علی اکبر نے اذان دی
اور امام حسین علیہ السلام نے اپنے اصحاب کے ساتھ نماز ادا کی۔ نماز کے بعد امام حسین علیہ السلام نے اپنی مختصر فوج کو منظم فرمایا۔ امام حسین علیہ السلام نے لشکر کے دائیں بازو کو زہیر بن کین اور بائیں بازو کو حبیب ابن مظاہر کے سپرد کیا اور پرچم بھائی ابو الفضل العباس کے حوالے کیا۔ دوسری جانب عمر ابن سعد نے اپنے لشکر کی صفوں کو منظم کیا۔ عمر بن حجاج زبیدی کو میمنہ، شمر بن ذی الجوشن کو میسرہ، عزرہ بن قیس کو سوار دستے اور شبس بن ربی کو پیادہ دستے کی کمانڈ دی۔ امام حسین علیہ السلام تمام حجت کی خاطر اپنے کچھ ساتھیوں سمیت دشمن کی طرف تشریف لے گئے اور ان کو واضح نصیحت فرمائی۔ حر بن یزید ریاحی لشکر عمر ابن سعد سے نکل کر امام حسین علیہ السلام کے لشکر میں شامل ہوئے۔ جنگ کا آغاز ہوا۔ شروع میں دونوں لشکر گروہوں کی شکل میں ایک دوسرے پر حملے کرتے رہے۔ سب سے پہلے اصحاب امام حسین علیہ السلام میدان میں اترے۔ امام علیہ السلام کے باوفا اصحاب نے دشمن کو امام حسین علیہ السلام کے نزدیک نہ ہونے دیا۔ بعض تاریخی مصادر کے مطابق پہلے ہی حملے میں امام حسین علیہ السلام کے 50 اصحاب شہید ہو گئے۔ اس کے بعد انفرادی طور پر تن بتن لڑائی شروع ہوئی۔ حضرت حبیب ابن مظاہر، حضرت زہیر بن کین، حضرت جون، حضرت وہاب کلبی، حضرت حر اور دیگر اصحاب مقام شہادت پر فائز ہوئے۔ اصحاب کی شہادت کے بعد بنی ہاشم کے جوان ایک کے بعد ایک میدان میں اترے اور بنی ہاشم میں سب سے پہلے میدان میں جانے والے جوان امام حسین علیہ السلام کے فرزند حضرت علی اکبر تھے۔ ان کے بعد حضرت قاسم اور باقی ہاشمی جوان میدان میں اترے اور مقام شہادت پر فائز ہوئے۔ حضرت ابو الفضل العباس جو لشکر کے علمدار اور خیموں کے محافظ تھے، نہر فرات سے خیمہ گاہ حسینی میں پانی لاتے ہوئے دشمن کے ہاتھوں شہید ہوئے۔ بنی ہاشم کے جوانوں کی شہادت کے بعد امام حسین علیہ السلام اپنے بیٹے علی اصغر کو میدان میں لے کر آئے، جن کی عمر 6 ماہ تھی، تاکہ فوج یزید سے اس معصوم بچے کے لیے پانی مانگ سکیں۔ لیکن فوج یزید کے سپاہی حرملہ نے معصوم علی اصغر پر تیر چلایا، جو تیر ان کے گلے میں لگا اور حضرت علی اصغر شہید ہوئے۔ اس کے بعد امام حسین علیہ السلام نے دشمن کے مقابلے میں خود میدان میں جانے کا ارادہ فرمایا۔ امام حسین علیہ السلام خیموں میں گئے بہنوں کو الوداع کہا اور میدان کی طرف بڑھے، لیکن فوج یزید میں سے کوئی بھی شخص آپ سے جنگ کرنے کو تیار نہیں تھا۔ سب پر آپ کا خوف طاری تھا۔ امام حسین علیہ السلام میدان میں اترے اور ایسے سخت حملے کیے کہ فوج یزید میں سے کسی کو جرأت نہ تھی امام حسین علیہ السلام کا مقابلہ کرنے کے لیے سامنے آ سکے۔ امام حسین علیہ السلام نے فوج یزید سے جنگ کی اور اس طرح آپ نے دشمن کی ایک بہت بڑی تعداد کو واصل جہنم کیا۔ آپ کی شجاعت و بہادری کا یہ منظر دیکھ کر عمر ابن سعد نے اپنی فوج سے کہا، تم پر وائے ہو، کیا تم نہیں جانتے کہ کس سے جنگ کر رہے ہو؟ یہ شخص قتال عرب میں بہت زیادہ قتل کرنے والے کا بیٹا ہے، اس پر ہر طرف سے حملہ کرو۔ اس کے بعد نیزہ برداروں اور تیر اندازوں کی ایک بہت بڑی جماعت نے امام حسین علیہ السلام پر حملہ کرنا شروع کر دیا۔ اس کے باوجود بھی امام حسین علیہ السلام کے حملے نہ رکے اور امام حسین علیہ السلام زخمی شیر کی طرح لشکر یزید پر ٹوٹ پڑے اور فوج یزید کے مزید کئی سپاہیوں کو واصل جہنم کیا۔ امام حسین علیہ السلام نے اس قدر جنگ کی کہ آپ کا پورا بدن مبارک زخموں سے چور چور ہو گیا اور امام حسین علیہ السلام جنگ کرتے کرتے تھک کر ایک جگہ کھڑے ہو گئے تاکہ ذرا آرام کر سکیں۔ اسی حالت میں ایک پتھر آیا جو آپ کی پیشانی پر جا لگا اور امام حسین علیہ السلام کی پیشانی سے خون جاری ہو گیا۔ آپ پیشانی کا خون صاف کرنے لگے کہ اسی اثناء میں زہر میں بجھایا ہوا ایک سہ شعبہ تیر آیا جو آپ کے سینے میں پیوست ہوا۔ امام حسین علیہ السلام نے سر مبارک کو آسمان کی جانب بلند کیا اور بارگاہ الہی میں عرض کیا، خدایا تو جانتا ہے کہ یہ لوگ اس کو قتل کر رہے ہیں کہ روئے زمین پر جس کے علاوہ کوئی فرزند رسول نہیں ہے۔ اس کے بعد آپ نے تیر کو پکڑا اور اپنی پشت کی جانب سے کھینچ کر باہر نکالا۔ تیر نکلتے ہی امام حسین علیہ السلام کے سینے سے خون پر نالے کی طرح جاری ہو گیا۔ امام حسین علیہ السلام نے خون چلو میں لیا اور آسمان کی طرف پھینکا۔ اس خون کا ایک قطرہ بھی زمین کی طرف واپس نہ آیا۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، خدا کی قسم میں اسی طرح خون آلودہ رہوں گا یہاں تک کہ اپنے نانا رسول اللہ سے ملاقات کروں گا اور عرض کروں گا، اے رسول خدا، فلاں فلاں شخص نے میرے قتل میں حصہ لیا ہے۔
شمر ملعون نے تیر اندازوں کو تیر چلانے کا حکم دیا۔ تیر اندازوں نے اس قدر تیر برسائے کہ آپ کا بدن مبارک تیروں میں چھپ گیا۔ عمر سعد امام حسین علیہ السلام کے قریب آیا۔ اسی دوران حضرت زینب خیمہ گاہ سے باہر آ گئیں اور یہ منظر دیکھ کر دلسوز انداز میں پکارنے لگی، اے کاش آسمان زمین پر گر پڑتا۔ اس کے بعد عمر سعد کو مخاطب کر کے فرمایا، لعنت ہو تجھ پر اے عمر سعد، رسول خدا کے نواسے حسین قتل کیے جائیں اور تو کھڑا تماشا دیکھتا رہے گا۔ یہ سن کر عمر سعد نے حضرت زینب کی جانب سے منہ پھیر لیا۔ حضرت زینب کی فریاد بلند ہوئی اور فوج یزید سے مخاطب ہو کر فرمایا، کیا تم میں کوئی مسلمان نہیں ہے؟ کسی نے کوئی جواب نہ دیا۔ شمر اور سنان ابن انس امام حسین علیہ السلام کے قریب آئے۔ اس وقت امام حسین علیہ السلام کے چند سانسیں باقی تھیں اور امام حسین علیہ السلام پیاس کی شدت سے اپنی خشک زبان کو لبوں پر پھیر رہے تھے۔ اسی وقت شمر ملعون نے سنان بن انس سے کہا، حسین کے سر کو تن سے جدا کرو۔ سنان بن انس نے شمر کو جواب دیا، میں قتل حسین کا گناہ اپنے سر پر نہیں لے سکتا کہ اس کے جد میرے دشمن ہوں گے۔ شمر ملعون اس پر غصہ ہوا اور خود امام حسین علیہ السلام کے سینے پر سوار ہو گیا۔ شمر ملعون نے امام حسین علیہ السلام کے ریش مبارک کو پکڑا اور آپ کو قتل کرنا چاہتا تھا کہ حضرت امام حسین علیہ السلام نے شمر سے مخاطب ہو کر فرمایا، کیا تو مجھے قتل کرے گا؟ کیا تو نہیں جانتا کہ میں کون ہوں؟ شمر ملعون نے کہا، میں آپ کے ماں باپ اور آپ کے نانا رسول خدا کو بھی پہچانتا ہوں، اس کے باوجود بھی میں آپ کو قتل کروں گا۔ یہ کہہ کر اس نے آپ کے گلوئے مبارک پر تلوار مارنا شروع کر دی اور 13 ضربوں سے نواسۂ رسول حضرت امام حسین علیہ السلام کا سر تن سے جدا کیا۔ امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد فوج یزید کے سپاہی آپ علیہ السلام کے جسم مبارک پر موجود ہر چیز لوٹ کر چلے گئے۔ قیس بن اشعث اور بحر بن کعب نے آپ کی قمیص، اسود بن خالد نے آپ کی نالین، جمی بن خلق نے آپ کی تلوار، اخنس بن مرصد نے آپ کا امامہ، بجدل بن سلیم نے آپ کی انگوٹھی اور عمر ابن سعد نے آپ کی زرہ اتار لی۔ امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے فوراً بعد فوج یزید نے خیموں پر حملہ کیا۔ رسول زادیوں کے سروں سے چادروں کو چھین لیا گیا اور خیموں میں موجود تمام ساز و سامان لوٹ لیا گیا۔ شمر ملعون امام سجاد علیہ السلام کو قتل کرنے کی خاطر فوج یزید کے ایک گروہ کے ساتھ خیموں میں داخل ہوا، لیکن حضرت زینب اس کام میں رکاوٹ بنی۔ بعض مورخین کے مطابق دشمن کے بعض سپاہیوں نے شمر کے اس کام پر اعتراض کیا اور اسے حسین ابن علی کے فرزند امام سجاد علیہ السلام کے قتل سے باز رکھا۔ واقعہ عاشورہ کے دن امام سجاد علیہ السلام سخت بیمار تھے، اسی وجہ سے آپ جنگ میں شرکت نہ کر سکے۔ یوں مردوں میں صرف آپ زندہ بچ گئے اور حضرت زینب سمیت اہل حرم کے دوسرے افراد کے ساتھ دشمن کے ہاتھوں اسیر ہوئے۔ عمر ابن سعد نے دیگر شہداء کے سروں کو بھی ان کے جسم سے جدا کرنے کا حکم دیا، یہاں تک کہ 6 ماہ کے معصوم علی اصغر کی لاش کو قبر سے نکال کر سر تن سے جدا کیا گیا تاکہ ان سروں کو نیزوں پر رکھ کر عبید اللہ بن زیاد کی طرف کوفہ اور کوفہ سے یزید ابن معاویہ کی طرف شام بھیجا جائے۔ حسین ابن علی اور آپ کے اصحاب کو قتل کرنے کے باوجود عمر ابن سعد کا دل مطمئن نہ ہوا۔ ابن زیاد کے حکم پر عمر سعد نے اپنی فوج کے سپاہیوں کو تیار کیا۔ امام حسین علیہ السلام اور آپ کے باوفا اصحاب کے جنازوں پر گھوڑے دوڑائے گئے، جس سے شہداء کے جنازے پامال ہو گئے۔ گھوڑے دوڑائے جانے کے بعد جب حضرت زینب امام حسین علیہ السلام کی لاش پر پہنچی تو اپنے بھائی کی لاش کو پہچان نہ سکی۔ عمر ابن سعد نے اسی دن امام حسین علیہ السلام کے سر مبارک کو خولی اور حمید ابن مسلم کے ساتھ کوفہ میں عبید اللہ بن زیاد کے پاس بھیج دیا۔ عمر ابن سعد نے فوج یزید کو حکم دیا حسین ابن علی کے فرزند زین العابدین اور مستورات کو رسیوں سے باندھ دیا جائے اور رسول زادیوں کو کربلا سے کوفہ قید کر کے لے جایا گیا۔ عمر ابن سعد کے کربلا سے چلے جانے کے بعد بنی اسد قبیلے کے افراد گھروں سے نکلے، حسین ابن علی اور آپ کے اصحاب کی لاشوں کو زمین کربلا میں دفن کیا، اور دوسری روایت کے مطابق امام سجاد علیہ السلام اعجاز امامت سے کربلا پہنچے۔ جب بنی اسد کے افراد اصحاب امام حسین علیہ السلام کو دفن کر چکے تھے تو امام سجاد علیہ السلام نے اپنے بابا حسین ابن علی کی لاش کو دفن کیا۔